ٹی وی پر میڈیا پر ہمارا ہی نام، داڑھی ہو، ٹوپی ہو، مسجد ہو، محراب ہو، برقع ہو، مسجد ہو، یہی ساری چیزیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ احساس دلانا ہے. تم کہہ رہے ہو ہمارے پاس کچھ نہیں، دنیا کہتی ہے نہیں بہت کچھ ہے تمہارے پاس، بہت کچھ ہے تمہارے پاس. اور وہ بہت کچھ کیا ہے؟ جس کو 100 سال پہلے انگریز کہتا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. ہاں، اقبال نے کہا تھا، انگریزوں کا یہ نعرہ تھا، روح محمدی ان کے پاس ہے. حضور سے محبت اور ان کے ساتھ وفاداری کا جو جذبہ ہے یہ بہت ہی مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے. اور میں اپنی تقریروں میں پورا فوکس اسی بات پر کرتا ہوں کہ کسی کی شمع اگر مدھم ہو رہی ہو، لو کم ہو گئی ہو، ہم اس کو اور بھڑکا دیں تاکہ عشق رسول کی آگ جب جلتی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اس لیے اے سنیو، اس دور میں فخر کے ساتھ ہی جینا ہے. جو چیز تمہارے پاس ہے، میں بار بار ایک چیز پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اگر دنیا حضور کا غلام کہے تو کوئی اعتراض ہے؟ برا لگے گا آپ کو؟ نہیں، بلکہ ہماری زندگی کی معراج ہے. حضور کا غلام کہہ کر پکارے کوئی ہم کو، ہمارے لیے معراج ہے. جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے ان کی غلامی پر کوئی پکارے مجھے کوئی برا نہیں لگتا بلکہ میری زندگی کی خواہش ہے، تو اے عزیزو کھل کر کی غلامی کیوں نہیں کرتے؟ جب ہیں ان کے غلام تو کھل کر غلامی کرو. یہ داڑیاں چھپا کر کے، ٹوپیاں چھپا کر اور کامن بننے کے چکر میں، سیکولر بننے کے چکر میں منافقت کا دروازہ کیوں کھٹکھٹاتا ہے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پورے وفادار انہی کے بن کر رہو. یاد رکھو میرے عزیزو، ہماری زندگی میں پیدائش سے لے کر ہماری موت تک، پیدائش سے لے کر ہماری موت تک، ہماری نمازیں، ہماری اذانیں، ہماری مسجدیں، ہماری فاتحہ کی محفلیں، ہمارے جلسے جلوس، ہر چیز، یہاں تک کہ قبر کی مجلس، قبر کی مجلس ہو، قبر کے سوالات ہوں، اس کے بعد حشر کا میدان ہو. میں کہہ رہا ہوں آپ کو، پیدا ہونے کے دن سے لے کر، پیدا ہونے کے دن سے لے کر جس دن بچہ پیدا ہوا اس دن سے لے کر جو کان میں اذان دی گئی ہے اس دن سے لے کر کے ہمارے بچپن کی بات، بسم اللہ خانی کی محفل ہو، کہ ہمارے درسگاہ جانے کی محفل ہو، اس کے بعد ہماری شادی کی محفل ہو، ہماری اولاد کی محفل ہو، زندگی کا ہر شعبہ، قبر میں جانے کے بعد بھی، حشر میں جانے کے بعد بھی ایک جملہ یاد رکھو، وہ جو نہ ہو تو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہر شعبے میں حضور نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کچھ نہ ہو. جب ہمیں یہ پتا ہے ہر شعبے میں حضور کی ضرورت ہے، بلاؤ تم اذانیں پکارو، کیا کسی اذان کی کمپلیٹ مکمل ہونا ہو سکتا ہے حضور کا نام چھوڑ کر کے؟ بالکل نہیں. نبی پاک کا نام چھوڑ کر کوئی نماز نہیں ہے تمہاری حضور پاک پر سلام بھیجے بغیر، بے شک کوئی نماز نہیں. زندگی کا کوئی شعبہ ہے ہی نہیں. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. یا رسول اللہ، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. سبحان اللہ. اس نام پاک کو ہر جگہ پر پاؤ گے. اس لیے آؤ وفاداری کے ساتھ جیتے ہیں، وفاداری کے ساتھ جیتے ہیں، سودا نہیں کریں گے انشاءاللہ. میرے عزیزو، یہ صحابہ کا وہ ایمان تھا جہاں انہوں نے اپنی خواہشات کو ختم کر دیا تھا، اپنی خواہشات کو قتل کر دیا تھا. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے میرے میچ کیا ہے، میری خواہش کے مطابق کیا چیز ہے. آج جیسے دین پر عمل کرنے کے لیے بھی نوجوان یہ سوچتے ہیں میری مرضی کے مطابق ہو تو عمل کروں گا. نہیں، ہم یہاں پر جینے کے لیے آئے ہیں، اپنی مرضی سے جینے کے لیے نہیں آئے، رسول اللہ کی مرضی سے جینے کے لیے آئے ہیں. تاج الشریعہ نے جس کے متعلق کہا تھا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے.